بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل کے ایک گیٹ ٹوگیدر میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا اور پاکستان میں عمران خان کو دی جانے والی سزا کا تقابل اس انداز میں کیا کہ کچھ لوگوں نے اس میں اپنے مرضی کے مطالب نکالے اور ان کے تبصرے کو پاکستان کے اصولی موقف سے متصادم قرار دیا اور پھر ان کے پیچھے یوتھیا جو سوشل میڈیا ہے وہ پیچھے لٹ گیا۔ عمران خان کی سزا کے بارے میں جو سوال کیا گیا اس کا جواب انہوں نے اصولی طور پر دیا اور یہ کہا کہ جو چیز آپ کے یہاں ایک سسٹم میں سزا دی جاتی ہے اگر وہ درست ہے تو پھر ہمارے یہاں جو سسٹم میں سزا دی گئی اس پر آپ کا اعتراض کیا ہے؟ تو میں ایک تو مداح ہوں اسحاق ڈار کا، بہت پرانا مرد قلندر ہیں اور جب وہ جہاں چاہیں کھل کر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ایک شاندار اور جاندار وزیر خارجہ کے طور پر پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے کام کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہاں سے ابھی وہ پاکستان واپس نہیں آئے، لیکن ان کے بارے میں پاکستان میں ایک طوفان برپا کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، میں اس تقابل کا جائزہ لوں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ پاکستان کا اصولی موقف کیا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ہے، ان کا تعلق اس جماعت سے ہے جو شروع دن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بات کرتی ہے۔ چودھری اعجاز پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جب اوباما سے ملاقات کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ڈاکٹر آفریدی کے رہائی کا ذکر کیا، تو اس کے بدلے میں نواز شریف نے کہا کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دیں، ہمارے والے کر دیں، تو اوباما نے انکار کر دیا اور اوباما نے کہا کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے تحت ہوئے، تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی کیسے رہا کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہی نظام موجود ہے اس طرح۔ تو اب یہ سوال ہوا، یقیناً یہ سوال جو پاکستان سے گیا ہوا کوئی بھی شخص ہو جو سرکاری عہدیدار ہو اور جس کی کوئی سرکاری حیثیت بھی ہو، چونکہ وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا کر رکھا ہے، تو یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو عمران خان کی سزا کے بارے میں سوال تو ہوا، تو پھر انہوں نے بڑا یہ سسٹمیٹکلی بتایا کہ دیکھیں، اگر آپ کے سسٹم کے تحت کسی کو سزا ہوئی ہے تو ہمیں وہ تسلیم کرنی پڑتی ہے، تو پھر ہمارے ہاں جو کسی کو سزا ہوئی ہے آپ بھی اسے تسلیم کریں، ورنہ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی ان کی ہمشیرہ کو بلایا ہے، ہم نے ان کی رہائی کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں، ان کے لیے وکلاء کی فیسیں فراہم کی ہیں۔ ہماری حکومت نے، جس کی میاں نواز شریف نے یا شہباز شریف کو بھرپور حمایت کی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں پاکستان کا جو اصولی موقف ہے، جو اسٹیٹ پالیسی ہے، جو ریاستی پالیسی ہے، وہ تو یہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو سزا دی گئی ہے وہ سزا غلط ہے، لہذا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کا عمران خان کے کیس کے ساتھ تقابل میں اسحاق ڈار کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اسحاق ڈار تو ایک محب وطن پاکستانی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب IMF کا وفد آتا ہے تو اسحاق ڈار کا نام سن کر گھبرا جاتا ہے،
IMF نے ہی اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بننے دیا، اس لیے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ قومی سوچ رکھتا ہے. مجھے یہی FBR کے ایک چیئرمین، سابق چیئرمین نے کہا کہ میں ان کے زمانے میں FBR کا چیئرمین تھا. تو 2 ایسے مواقع پر انہوں نے IMF کے ساتھ ٹکر لی، اور دونوں مواقع پر انہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی، اور وہ ڈالر کی قیمت بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے، روپے کی قیمت کم نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آج اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ نہیں دی گئی، لیکن انہیں وزارت خزانہ کے بجائے وزارت خارجہ دی. تو انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ وہ اس منصب کے اہل ہیں. بین الاقوامی پلیٹ فارم پر انہوں نے کشمیر کی بات کی، ابھی UN میں گئے کشمیر کی بات کی، فلسطین کی بات کی، جگہ جگہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کی. لیکن اس کو اس انداز میں پیش کیا گیا شاید ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دی گئی سزا کو درست تسلیم کر لیا. نہیں، یہ تقابل تھا، ایک نظام کا دوسرے نظام کے ساتھ تقابل تھا. بھئی جو بات آپ کو قبول ہے اپنے لیے، تو بھئی ہمارے لیے بھی تو وہ قبول ہے نا. آپ کو کیسے اس میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے تناظر میں جو گفتگو کی ہوئی ہے، اسحاق ڈار کو مورد الزام ٹھہرانا ایک گھٹیا کوشش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار جیسا محب وطن لیڈر مشکل ہی کسی ملک کو ملتا ہے. انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال کے دوران جتنے دنیا بھر کے دورے کیے، اور رات کو اگر وہ صبح کو پہنچے ہیں جہاز سے تو انہوں نے بغیر آرام کیے اگلے دن اسی وقت کانفرنس میں شرکت کی ہے، اور وہاں سے پھر آگے نکل گئے ہیں. وہ جن کی طرح گفتگو، جن کی طرح صبر کرتے ہیں، وہ اس طرح صبر کرتے ہیں کہ کبھی آرام نہیں کیا. ایک شخص جو کہ صحت کے لحاظ سے بھی کوئی زیادہ مستحکم نہ ہو، تو وہ اس محنت سے کام کرے. اس کے لیے ہمیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، کرنا ہے پروپیگنڈا تو اس حکومت کے خلاف کرو، کوئی آپ کو کمزوری ملے اس کو تو آپ لے لیں. لیکن یہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہے، اس بارے میں بھی کلیئر ہوں، اسحاق ڈار بھی کلیئر ہیں، اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف بھی کلیئر ہیں، اگرچہ ان کو عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس دے رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم رہائی چاہتے ہیں، اگر اس کے بدلے میں وہ مطالبہ کرتے ہیں ڈاکٹر آفریدی کا، تو پھر 2 قیدیوں کا تبادلہ تو ہو سکتا ہے. بصورت دیگر میں اسے سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی جناب اسحاق ڈار نے کہا ہے اس کو غلط انداز میں نہ لیا جائے. شکریہ.